ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، کل کے سبق میں آپ نے بائبل کا تعارف سیکھا۔ ایک بات رہ گئی تھی، بائبل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بائبل کی ہر کتاب، ہر نسخہ جو ہے اس کے شروع میں باقاعدہ فہرست دی ہوتی ہے، انڈیکس موجود ہوتا ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس میں بائبل کا حوالہ آ گیا، آپ نے حوالہ دیکھنا ہے۔ کیسے چیک کریں؟ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی، آپ کے فتح مکہ کی پیشن گوئی، استثناء 33:3۔ حوالہ کیا ہوگا؟ استثناء 33:3۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالے کا نام استثناء ہے، باب نمبر 33 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ تو آپ فہرست کو دیکھ لیں، اس میں آپ نے دیکھا تو استثناء 5واں رسالہ ہے۔ اس 5ویں رسالے استثناء کے آگے صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ وہ صفحہ نمبر نکالیں تو استثناء نکل گئے۔ اب اوپر جو ہے وہ صفحے کے دائیں جانب باب اور آیت لکھی ہوئی ہے جہاں سے صفحہ شروع ہو رہا ہے، اور صفحے کے بائیں جانب باب اور وہ آیت لکھی ہوئی ہے جہاں سے صفحہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ بائبل کے اوپر، ہر صفحے کے اوپر دائیں جانب باب اور وہ آیت درج ہے جہاں سے یہ صفحہ شروع ہو رہا ہے، اور بائیں جانب باب اور وہ آیت درج ہے جہاں پہ صفحہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے جب کتاب استثناء نکالی تو اوپر لکھے ہوئے باب ہیں، آپ نے باب نمبر 33 نکالا، آیت نمبر 3 نکالی تو آپ کا حوالہ مل گیا۔ یہ ہے طریقہ
آپ کسی بھی کتاب میں بائبل کا کوئی بھی حوالہ پڑھتے ہیں تو بائبل کو آپ چیک کرتے ہیں، ملاتے ہیں کہ یہ حوالہ واقعی موجود ہے یا نہیں، تو کیسے ہے چیک کرنا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائبل کا پہلا رسالہ پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور آخری رسالہ مکاشفہ تک آپ بالاستیعاب پڑھتے ہیں، اس کو بالاستیعاب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن بائبل کا مطالعہ وہ شخص کرے جو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پر قبول رکھتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر قبول رکھتا ہو، وہ مطالعہ کرے۔ اور کیوں کرے؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی مکالمہ بین المذاہب موجود ہے۔ وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات پڑھ رہے تھے اور اپنی لے میں پڑھے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نہیں دیکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو ٹوکا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، گویا کہ آپ کے رخسار پر انار نچوڑا ہوا ہو، ایسے سرخ ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو مزاج شناس نبوت ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کیا دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی طرف؟ تو حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھائی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، تو فوراً بولے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وفی روایت وبمحمد رسولا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ اتباعی، کہ عمر آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا۔ اس سے ہمارے جو علماء استدلال کرتے ہیں کہ تورات ضرور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن آ گیا جو ان تمام سے افضل ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پرائمری کا نصاب ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ ماسٹر ایم اے کا نصاب ہے، تو ایم اے کا نصاب جب آ جائے تو پرائمری کے نصاب کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن خود قرآن نے اس مکالمہ کا، اس مناظرہ کا، اس مباحلہ کا ذکر کیا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات چیت کی اللہ سے وحی پا کر سورہ آل عمران کے اندر ساری کی ساری موجود ہے۔ اسی سورہ مبارکہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اسی پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ عیسائی ہوں یا یہودی یا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، جب تک آپ اس مذہب کی بنیاد سے واقف نہیں ہیں تب تک آپ ان سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کا حوالہ دیں گے وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، آپ حدیث کا حوالہ دیں گے وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ لیکن جب بائبل والوں کو آپ بائبل کا حوالہ دیں گے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم بائبل پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، بائبل کو ماننے والا کوئی شخص اگر ہم پہ، ہمارے مذہب اسلام پہ، دین پہ اعتراض کرتا ہے، ہم اس کو اس کی زبان میں جواب دے سکیں۔ اس لیے بائبل پڑھی جاتی ہے، باقی اور یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی قابل عمل کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اعمال میں انقلاب آ جائے گا، نہیں۔ ان کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور خاص کر کے جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ساری دنیا کو انٹرنیٹ نے ایک گاؤں بنا دیا ہے،
ایک شہر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس دور میں جب ہر شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کر رہا ہے، تو جب تک دلیل کو دلیل سے آپ کاٹیں گے نہیں، تب تک آپ اپنے مذہب اپنے دین کو پھیلا نہیں سکتے. دلیل کا جواب دلیل سے دینا پڑے گا، اور یہی قرآن نے بھی کہا ہے. ہمارے نصاب میں اصول تفسیر کی ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا الفوز الکبیر. آپ نے اکثر حضرات جنہوں نے سابعہ کا امتحان پاس کیا ہے وہ رسالہ پڑھا ہوگا. اس میں ایک چیپٹر ہے مکالمہ کا، یعنی قرآن جو ہے وہ مکالمہ کر رہا ہے. حضرت شاہ صاحب نے 4 مذاہب کا ذکر کیا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین. ان 4 کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ مکالمہ ہے. اب ان میں سے ہم یہود اور نصارہ جو ہے جن کو ہم چوز کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کلام ہو رہا ہے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ فریق مخالف کے سامنے سب سے پہلے وہ دلیل پیش کی جائے جس کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے. اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں قل کہ اے پیغمبر آپ ان نجران کے عیسائیوں کے وفد سے یہ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالو آؤ، الی کلمۃ، اس کلمہ کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو جس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کلمہ کی طرف آؤ. اور آگے وہ کلمہ قرآن نے بتایا، اللہ نعبد الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں. اور یہ ہر نبی کی پکار ہے، ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں. اب یہ ہر نبی نے یہ دعوت کیوں دی ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال قبل عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ایک عہد لیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے اللہ رب العزت کے سامنے رب ذوالجلال کو براہ راست یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اب اس عہد الست میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا اس کی روح تک تمام روحوں نے عالم ارواح میں اللہ کو اپنا رب مانا. لیکن یہی ارواح جب اس عالم رنگ و بو میں انسانی شکل میں ان کا ظہور پذیر ہوا تو یہ وعدے کو بھول گئے، اس وعدے کو بھول گئے. اللہ رب العزت نے انسان پہ کمال شفقت اور کمال رحم کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے کہ انسانوں تم نے روز ازل میں اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اور یہاں اس عالم رنگ و بو میں آنے کے بعد تم اپنا وہ وعدہ بھول گئے ہو. ہم تمہیں وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو یاد کرنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی پکار یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
یہی دعوت حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی اس نجران کے وفد کے سامنے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ توحید ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی توحید کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان جو فرق ہے عقائد کا بھی ہے، عبادات کا بھی ہے۔ ہمارا اصولی طور پر یہ موقف ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اعمال صالحہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب عیسائی جو ہے، آج کل کے مرجع موجودہ عیسائی، یہ توحید کے بجائے تثلیث کے قائل ہے، توحید کے بجائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی تھی، تثلیث کی نہیں۔ اب کہاں ہے یہ؟ کرنتھیوں کے نام خطوط لکھے ہیں پولس نے، اس میں اور سوا ایک کے کوئی خدا نہیں، خط اول باب نمبر 4، اور مرکز کی انجیل، مرکز کی انجیل میں ہے اے اسرائیل سن، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ توحید کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مرکز باب نمبر 12 آیت نمبر 30۔ اور لوکا کے اندر یہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت بنی اسرائیل جن کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، انہوں نے آ کے توحید کی تبلیغ کی ہے، تثلیث کی نہیں۔ کس کی تبلیغ کی؟ توحید کی۔ اور یہ ہر نبی جو ہے اس کی دعوت تھی، کیونکہ یہ دین ہے اور دین میں تبدیلی، شریعت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں بیعت پر 2 بہنیں۔ یہ شریعت میں تبدیلی وقت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ آتی گئی، لیکن دین نہیں بدلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس توحید کی دعوت حضرت آدم نے دی، کیا حضرت نوح علیہ السلام والا توحید اور تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی توحید اور تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا توحید اور تھا؟ اس میں تبدیلی، دین ایک ہی ہے، دین میں تبدیلی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام جو کہا تو حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی رہا، اور اس کی بنیادی نقطہ، بنیادی جو مضبوط نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ اب یہ تثلیث کا قیلا کہاں سے آ گیا؟
پھر یہ کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے. یہ مسئلہ کفارہ کہاں سے آیا؟ سنا ہے کفارہ؟ ساؤل نامی ایک یہودی تھا، اسکندریہ کا رہنے والا. یہ پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کے دین کی مخالفت کرتا رہا، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو برتر، تمام اقوام عالم میں برتر سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی پیاری قوم ہیں اور باقی سارے گوئم ہیں. گوئم خدمتگار کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم سب جو ہے مقتدا ہیں، یہ ہمارے مقتدی ہیں، یہ ہمارے خدمتگار ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جب تک روئے زمین پر موجود رہے یہ ان کی مخالفت کرتا رہا. کبھی سکھ سے، آرام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیا. اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو یہ یروشلم کے راستے میں صبح ہی صبح حواریوں کو جا کے ملا، اور اس نے کہا کہ مجھے بادلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اٹھ اور میرے دین کی منادی کر. لہذا میں دین عیسیٰ پر ایمان لے آیا، اور اب میں تمہارے ساتھ مل کے اس دین کی منادی کروں گا. اب حواری جو ہے وہ اس کی عیسائیت دشمنی کی بنیاد پر اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے حضرت برنباس نے اس کا یقین کیا، اور حضرت برنباس جو ہیں انہوں نے جو یقین کیا اس کا، تو حضرت برنباس کے ساتھ اب مل کے یہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے. اور کرتے کرتے ایسا وقت آیا کہ حواری سارے کے سارے پردے میں چلے گئے. آگے اس نے اپنا نام ساؤل سے بدل کر پولس رکھ لیا، اور پولس سینٹ پال یہ وہ شخص ہے جس نے عیسائیت کا حلیہ بدل کے رکھ دیا. توحید کی جگہ اس نے تثلیث کو، اور عقیدہ توحید میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے، اس نے ابن آدم کی جگہ ابن اللہ یہ عقیدہ گڑا. رسولوں کے اعمال کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن آدم کی جگہ ابن اللہ کا عقیدہ اس نے گڑا. اور اس نے اعمال کی جگہ شریعت کو لعنت قرار دیا. اعمال جو شریعت کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس نے کہا کہ شریعت تو لعنت ہے، اور میں تو اس لیے منادی کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے بھیجے گئے تھے. ہاں یہ ہے کہ تم کفارہ کے مسئلہ پر ایمان رکھو تو تمہاری نجات ہے. کفارہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھا کے گناہ کیا، گناہ میں اپنے آپ کو آلود کیا. اب آدم کی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے ان میں وراثتاً وہ گناہ چلتا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ بن چکا ہے. پولس نے یہ عقیدہ دیا ہے. کیا کہتا ہے کہ یہ گناہ آدم سے اس کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہوا، سارے انسان گناہگار ہیں. اور اس کے برعکس ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ وفی روایت یولد علی فطرۃ الاسلام بل والداہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ السلام کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ طبعاً فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے. وہ حدیث شریف آپ نے سنی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے پھر اس حج کے دوران وہ رفث یعنی اپنی عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتا، ولم یفسق نافرمانی نہیں کرتا، رجعت ولدت کیوم ولدت امہ، کہ وہ حج سے اس طرح واپس لوٹا جس طرح کہ اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا گناہوں سے پاک تھا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کے لوٹا.
تو امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے پاک پیدا ہوتا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آدم نے گناہ کیا گندم کا دانہ کھا کر، اور آگے اس کی نسل جو ہے اس میں یہ وراثتاً گناہ چل رہا ہے اور اسی طور پر چل رہا ہے۔ آدم کی اولاد جو ہے وہ گناہگار ہے۔ اب ان کو ان گناہوں سے نجات دلانے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا، کوئی ایسی ہستی چاہیے تھی جو گناہوں سے پاک، اور وہ ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح جو اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اللہ کا بیٹا ہمارا یسوع مسیح اور یہ گناہوں سے پاک ہے، لہذا جناب یسوع مسیح نے سولی چڑھ کے ہم سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا، کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب ہم جو بھی کریں مسیح پر ایمان رکھیں تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کو کہا گیا مسئلہ کفارہ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ اب یہ اعمال کی جگہ کفارے کا عقیدہ اور توحید کی جگہ تثلیث کا عقیدہ، یہ جناب پولس کی داستانی، اور موجودہ دور میں جو عیسائیت جس کو آپ کہتے ہیں یہ حقیقتاً پولوسیت ہے، عیسائیت نہیں ہے۔ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ پولوسیت ہے، عیسائیت نہیں ہے۔ یہ جو حضور دنوں کی پیدائش تھا نا پولس صاحب، یہ عیسائیت کا کٹر دشمن، یہ اس کی داستانی ہے۔ اسی لیے آپ کو اناجیل اربع جو ہے ان میں کہیں بھی ابن اللہ کا عقیدہ نہیں ملے گا، متی میں نہیں، مرکز میں نہیں، لوکا میں نہیں، یوحنا میں نہیں۔ یہ پولس جو ہے اس کے خطوط میں یا اعمال میں یہ پولس جو ہے سب سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن پاک نے تنبیہ کی ہے کہ اے اہل کتاب باز آ جاؤ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم تین خدا نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آج تک عیسائی جو ہے اس عقیدہ تثلیث کو، ان حکموں میں ثلاثہ کو عقلاً ثابت نہیں کر سکے۔ کہتے جی ہماری عقل میں آئے نہ آئے، بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ تین مل کے ایک خدا بنتا ہے، خدا کے تین بنتے ہیں، باپ بیٹا اور روح القدس، ایک خدا کے تین کا ایک۔ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے آج تک عقلاً جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کیا کہا قرآن نے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہر نبی کی دعوت۔ ایک تو یہ ہے کہ فریق مخالف کو اس دلیل کی طرف لانا جس کو وہ بھی تسلیم کرتا ہو۔ اب باوجود تحریف کے، باوجود رد و بدل کے، باوجود ہے کہ اصل متن موجود نہیں، لیکن بائبل میں ترجمہ در ترجمہ ہونے کے باوجود بھی اصل توحید موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فریق مخالف کے سامنے ایسی دلیل رکھنا جس کا وہ توڑ نہ کر سکے، جس کا وہ توڑ نہ کر سکے، اس کے پاس جس کی کوئی جو ہے وہ توڑ نہ ہو، ایسی دلیل رکھنا۔ جیسا کہ مشرکین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلائل عطا کیے، ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے بغیر اور معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ چونکہ زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیسے تباہ ہوتے؟ ایک معبود کہتا جی میں نے فلاں خطۂ زمین پہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں برسنے دینی، ایک کہتا میں نے دھوپ چڑھانی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں چڑھنے دینی، ایک معبود کہتا میں نے فلاں جوڑے کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا میں نے بیٹی دینی۔
خداؤں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی، یہ عقلی دلیل، خداؤں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی، تو جب آپس میں لڑائی ہوتی تو پھر یہ زمین و آسمان قائم نہ رہتے۔ زمین و آسمان قائم ہے، یہ بھی اس بات کی پختہ اور پکی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا توڑ طریق مخالف کے پاس نہیں، نہ مشرکین توڑ کر سکے اور نہ یہود، وہ بھی شرک کرنے والے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نہ نصارہ، وہ بھی شرک کرنے والے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور نصارہ خود کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اس دلیل کا توڑ ان کے پاس نہ تھا اور نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ تو دوسرا کیا ہے کہ ایسی دلیل پیش کرنا فریق مخالف کے سامنے جس کا اس کے پاس کوئی توڑ، کوئی جواب موجود نہ ہو۔ اور تیسرا کیا ہے کہ دلائل کے باوجود اگر فریق مخالف نہ مانے تو پھر مباہلہ، پھر کیا ہے، جیسا کہ یہ نجران کے عیسائی جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ علم اور دلیل آ جانے کے بعد اب اگر آپ کے سامنے کوئی جھگڑا کرتا ہے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا توحید کے بارے میں یا دین حق کے بارے میں، تو پھر کیا ہے، فقل، آپ اعلان کر دیں ان کے سامنے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی آئیں تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑائیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اب اس مقام پر جب مباہلہ کا چیلنج کیا ہے تو عیسائی اچھا کہیں بیٹھے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں۔ اب جو عام عوام تھے اس وقت میں، لاٹ پادری جو ہے اس کا بھائی تھا باقاعدہ طور پر، تو اس بھائی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں مباہلہ کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، مباہلہ کرو گے تمہاری نسلیں تک معلوم ہو جائیں گی۔ اس نے کہا، جو عام عوام تھے انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا نبی ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ تو اس پادری نے یہ جواب دیا کہ وہ جو سال کے 12,000 درہم ملتے ہیں وہ تیرا باپ دے گا۔ گویا کہ دیکھو نا، یعنی کہ دین حق جو ہے یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی دین حق سے پھرتا ہے تو دنیاوی لالچ میں آ کر، اور اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ کو میں سنائے دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ لوگوں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جس طرح سے رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کے وقت ایک آدمی ایمان کی حالت میں نکلے گا، شام کو کافر بن کے لوٹے گا۔ یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، شام کو سوئے گا مومن، صبح کو اٹھے گا کافر بن کر۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے بیچ ڈالے۔ اور جب عیسائیت نے برِ صغیر میں یلغار کی ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا دور ہے، حکومت جاتی رہی، وقار جاتا رہا، حشمت جاتی رہی، جاہ و جلال جاتا رہا، چاروں طرف سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، ملک گیا، سلطنت گئی، جاہ و جلال گیا، اب ایمان کے ڈاکو ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے گلی میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، اور جہاں کہیں بھی مسلمان چار بھی نظر آتے ہیں وہاں پادری اٹھتا ہے، منادی کرتا ہے جناب یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ اور اس سے انہوں نے لالچ دے کر، لڑکی کا لالچ، مال کا لالچ، دولت کا لالچ،
خطہ زمین کا لالچ دے کر یہاں بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو گمراہ کیا۔ قاضی سلطان کا قاضی قائم الدین، یہ بڑے بڑے عالم تھے اس دور کے، جن کو لڑکیاں دے کر عیسائیوں نے گمراہ کیا۔ تو کیا حضور نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے بیچ ڈالیں۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ کہ ہم دلیل سے اور اپنے دین پر، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ پختہ طور پر جم جائیں، تاکہ کوئی گمراہ شخص جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم بائبل کا مطالعہ کریں کہ ہم ان بدبختوں کو جو ایمان کے ڈاکو ہیں، خاص کر کے آج کے اس دور میں جبکہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ مسائل کو بروئے کار لا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس دور میں ان سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر دلیل کی بات کریں تو دلیل سے بچائیں، اور اگر جو ہے وہ کوئی دھونس دھاندلی کریں تو کم از کم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ سب کچھ مل سکتا ہے، ایمان نہیں مل سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟